عظیم مبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحت پاک کی نماز کے حضور برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم کے درشانوں ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحت پاک کی نماز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ میں مزید بلند سے بلندر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک مقصد کو عطا فرمائے۔ آپ کی روشن تعلیمات پر خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ مقصد کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے سفر کروا کر آستانِ عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ باجلہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحت لاجواب کی نواز کی برکت سے آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائیں۔ آج یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری ہے اور محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی ہم مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے سال 1447 سنہ ہجری کو تمام کے تمام عالم اسلام کے لیے آپ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے گا۔ جہاں بھی مسلمان درماندہ میں اللہ پاک کی مدد و نصرت فرمائے، مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور جہاد کا راستہ اپنا کر اللہ پاک عزت کی منزل سے امکنار فرمائے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ پاک مدد فرمائے۔ اللہ پاک مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد فرما کر پاکستان کا حصہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یکم محرم الحرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین امام الفاضلین الی رب العالمین سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ حضور صلی اللہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی چند واسطوں کے بعد سلسلہ نسب اولاد اسماعیل علیہ السلام، اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے 12 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت مقدسہ ہوئی۔ اس طرح جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 28 سال تھی، یعنی این کڑیل جوانی اور شباب کا دور تھا۔ 28 سال کی عمر مبارک جب محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی دعوت دین کا جیسے جیسے مکہ مکرمہ کے معاشرے میں پھیلاؤ ہوتا گیا، اہل مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں وہ محبوب کریم علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہو گئے تھے، اور اتنی انہوں نے مخالفت کی حتیٰ کہ ایسا مرحلہ آ گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں آزادانہ چلنا پھرنا ان مکی لوگوں نے جو تھا وہ نہایت دشوار کر دیا۔ ہر وقت خطرات رہنے لگ گئے کہ خدا نہ خواستہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر یہ لوگ حملہ آور نہ ہو جائے اور محبوب کریم علیہ السلام کو کوئی نظم اور تکلیف نہ ہو جائے۔ چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ
اور ایسی تمام جو کریم ہستیاں جو محبوب کریم علیہ السلام کے دائرۂ غلامی کے اندر ہیں، سب کے مشورے سے کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم جو کہ بہت بڑی کلا نما حویلی ہے، جس کی دیواریں بھی نہایت بلند اور مضبوط، جس کا گیٹ بھی بڑا مضبوط، اور وہاں محبوب کریم علیہ السلام کی حفاظت کا بھی بہترین انتظام ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام ہستیوں کے مشورے سے محبوب کریم علیہ السلام دار ارقم میں پناہ گزین ہو گئے، اور باہر مکہ مکرمہ کے حالات جو تھے وہ روز بروز انتہائی شدت اختیار کرنے کی طرف چلے گئے۔ پھر ایک رات ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں دعا کی۔ چنانچہ جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 202 کتاب المناقب میں حسن صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بات ہے۔ مسند احمد کے اندر، موجم کبیر طبرانی کے اندر، اور جتنے ہمارے اسماء الرجال کے ائمہ ہیں تمام کے نزدیک یہ حدیث پاک صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم ایّد الاسلام بامرا خاصۃ، اللہ پاک اسلام کی، مسلمانوں کی تائید اور مدد فرما حضرت عمر کے ذریعے سے خاص طور پر۔ محبوب کریم علیہ السلام نے رات کو یہ دعا فرمائی، اور اگلے دن ہی حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مشرف و اسلام ہو گئے۔ اس لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ امتیازی مقام ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی جو مبارک تعداد ہے وہ کتابوں کے اندر 1,40,000 تک بیان کی گئی ہے، لیکن اس 1,40,000 کی اتنی بڑی تعداد کے اندر مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کو خود اللہ سے مانگ کر لیا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات برکات ہے۔ اللہم ایّد الاسلام بامرا خاصۃ، اے اللہ پاک تو تائید فرما، تو مدد فرما۔ مدد تو اللہ پاک جل شانہ کی ہے، لیکن کبھی اللہ پاک کی مدد بغیر اسباب کے براہ راست ہم بندوں کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی یہ حدیث صحیح واضح کر رہی ہے کہ یہ بھی سنت الہی جاری ہے، یہ بھی اللہ کریم کا مبارک طریقہ ہے کہ جہاں وہ براہ راست بغیر اسباب کے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت الہی ہے کہ اللہ پاک اپنے مقبول اور محبوب بندوں کو اپنی صفت عون اور صفت مدد کا مظہر بنا دیتا ہے۔ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن ظاہر حضرت عمر جیسے پیارے بندوں سے ہوا کرتی ہے۔ اسی کو علماء کی زبان میں مظہر عون الہی کہا جاتا ہے۔ وہابیت کے اندر جب سے یہ فطرہ وہابیت آیا ہے اور ان کو بڑا شوق ہے محبوب کریم علیہ السلام کی امت پر شرک کے فتوے دینے کا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ اس کے علاوہ کتاب و سنت کے اندر متعدد دلائل واضحہ موجود ہیں کہ مدد کرنے والی ایک ہی ذات ہے، حقیقت میں وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ کریم جل شانہ کی ذات برکات۔ لیکن اللہ کریم جل شانہ کی مدد جو آتی ہے اس مددگار حقیقی کی، اس تعان حقیقی کی، کبھی بغیر اسباب کے آتی ہے اور کبھی اسباب کے ذریعے سے آتی ہے، اور اسباب کے اندر سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے انبیاء کرام علیہ السلام، اس کے ملائکہ کرام، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ کاملین اور صدیقین جو ہے وہ ان کی ذات برکات جو ہے وہ اللہ کی مدد کا مظہر بن جاتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے بغیر جبکہ سیدنا حمزہ جیسی ہستی بھی جلوہ کرے، حضرت ابو طالب رات دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت اور حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے، حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں موجود ہیں، حضور سیدنا امیر المؤمنین مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وقت 13 سال کی عمر مبارک میں ہے، آپ بچپن کی حدود سے آگے لڑکپن کی مبارک حدود میں قدم رکھ چکے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان مقدوش ترین اور پریشان ان حالات میں
اگر اسلام کی اس وقت مدد عالم اسباب میں ہو سکتی ہے تو وہ حضرت عمر کی ذات بابرکات سے ہو سکتی ہے. چنانچہ دعا فرمائی اللہم ایّد الاسلام بعمرہ، میرے اللہ پاک میرے دین مدین اسلام کی اور میرے مسلمانوں کی غلاموں کی مدد فرما، خاص طور پر پیارے عمر کے ذریعے سے. اس لیے باقی تمام پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی پاکیزہ ہستیاں، باقی تمام مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مبارک ہستیاں، وہ مرید مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. اور سیدنا عمر کا یہ امتیازی شان ہے کہ آپ مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں. میرے دوستوں، علماء اہل تشیع کے واضح طور پر عقائد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہو یا ائمہ اہل بیت تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، وہ ساری کی ساری ایسی کریم ہستی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں علوم ما کانا وما یکون سے بہرہ مند فرمایا ہوا ہے. کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ عمر جن کو میں آج اللہ سے مانگ رہا ہوں یہ میری پیاری صاحبزادی صاحبہ کے حقوق کو ختم کریں گے، ان کی توہینیں کریں گے، ان کی گستاخیاں کریں گے، ان کے گھر کے دروازے مبارک جلائیں گے، ان کو ایذائیں اور تکلیفیں دیں گے. پتہ چلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات جو اپنے نور نبوت سے، جو اپنی نگاہ نبوت سے آنے والے تمام معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرے دین متین کی خدمت، میرے اہل بیت اطہار اور میری امت کو اگر مضبوطی پیش کرنے والی ہستی عالم اسباب میں ہے تو میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دار ارقم میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے اور ایک دن ہی گزرا اور پھر آپ کے اسلام لانے کے اوپر جیسے کہ آپ نے گھر میں شہادت پڑھا، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سیدنا مولا مرتضیٰ کے ذمہ ڈیوٹی تھی. آپ چونکہ بچپن اور لڑکپن کے اندر ہیں تو آپ پھر حرم کعبہ میں دن کا ٹائم بسر کروایا کرتے تھے اور کوئی بھی واقعہ ہوتا اس کی خبر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے. حضرت مولا مرتضیٰ بھی اس وقت تشریف لے آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ موجود ہے، حضرت ارقم ان کے فرزند حضرت زید بن ارقم، محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کے تمام خاندان مقدس کی جو مبارک ہستیاں ہیں، حضرت حمزہ جیسی ہستیاں، آپ کے جتنے چند صحابہ کرام موجود ہیں، کتنے زور سے انہوں نے کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم میں نعرہ تکبیر بلند فرمایا کہ پورے مکہ مکرمہ میں پہاڑیوں سے آواز ٹکرا کر بعض کشت کی صورت میں مکہ مکرمہ میں گونجنے لگ گئی. سیرت طیبہ کی اور حدیث کریمہ کی کتنی کتابوں میں پوری صحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جیسے ہی بعض گشت سنائی دی اور بار بار نعرہ تکبیر اللہ اکبر، قاموا فی مجالسہم، بڑے بڑے کافر سردار جو کئی اس وقت خانہ کعبہ شریف کے سائے میں مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کئی اپنی مجالس انقیدہ اور محافل میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے سننے لگ گئے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ان کے کان تو آشنا تھے، قول اللہ، قول الحبل، لات سب سے بڑا ہے، حبل سب سے بڑا ہے، منات سب سے بڑا ہے، عزا سب سے بڑا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے، وہ تو ہر وقت ان کی عظمت، ان کی کبریائی، ان کی بڑائی کی بات کرتے اور سنتے تھے. لیکن آج علن اعلان پہلی مرتبہ گونج رہی ہے آواز اللہ اکبر کی کہ کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑی ذات ہے تو اللہ کریم جل شانہ کی ذات بابرکات ہے. کہنے لگے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، اتنی قوت محمد کریم علیہ السلام کے پاس آ گئی کہ وہ علل اعلان ہمارے شہر مکہ کے اندر اللہ کی بڑائی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی دماغ اور عقلیں ٹھکانے پر آئی تو ان کی زبانوں پر یہ لفظ جاری ہو گئے کہ لگتا ہے کہ لقد اسلم عمر صبا عمر، شاید عمر بھی آج محمد علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو. اور محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح جو امام بخاری علیہ رحمۃ کی شرح پر صحیح ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اہل السماء
यस्तबशिरून बिइस्लाम उमरा, फरमाया आज सिर्फ हम जमीन के ऊपर अल्लाह ताला का मैं प्यारा महबूब अलैहिस्सलाम और मेरे प्यारे सहाबा इकराम, मेरे घराने की मुकद्दस हस्तियाँ, सिर्फ हम अहले ईमान ही ज़मीन के ऊपर हज़रत उमर के इस्लाम लाने से खुशी का इजहार नहीं कर रहे, बल्कि मैं अल्लाह का प्यारा रसूल अलैहिस्सलाम देख रहा हूँ कि अहले समावात मलाइका इकराम भी आसमानों के अंदर उमर के इस्लाम लाने से खुशियाँ मना रहे हैं। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह इक़दस में अगले दिन हाजिर होकर अर्ज़ की, हुज़ूर जब हम हक के ऊपर हैं तो हक को कब तक छुपाया जाएगा और कब तक जो है डर डर के जो है वो बात की जाएगी। हुज़ूर आप मेहरबानी फरमाएं, मेरी गुजारिश पर करम नवाजी फरमाएं, हुज़ूर जितने भी इस वक्त अहले ईमान हैं उन सबको आप एक हुक्म जारी फरमाएं कि सारे यहाँ दारे हरकत में इकट्ठे होते हैं। हुज़ूर मैं इन सबको लेकर खाने काबा शरीफ जो अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात का मरकज है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस वक्त हमारी मिल्लत में मरकज की हैसियत रखता है, वहाँ बुत मौजूद है, बुतों की इबादत की जाती है, तो खालिक करीम अल्लाह माबूद बरहक की इबादत क्यों ना अलग नाम की है। लिहाजा हुज़ूर आप मेहरबानी फरमाएं, महबूब करीम अलैहिस्सलाम खुलासा फरमा रहे हैं कि मेरे प्यारे उमर का मकाम क्या है। आप देखते हैं कि हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो गुजारिश पेश फरमाया करते हैं, जो मशवरा अर्ज किया करते हैं, अक्सर व बेशतर ऐसा होता रहा बाद में कि जो राय सैयदना उमर पेश करते थे अल्लाह ताला उनकी तायीद में वाक़ई मुबारका नाज़िल फरमाते हैं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। इनसे पहले भी तो कई हस्तियाँ या 39 हस्तियाँ मर्दों के अंदर, सिर्फ मर्द 39 या 36 हस्तियाँ या 25 हस्तियाँ, ये तीनों रिवायात किताबों में मौजूद है। ज्यादा इस तरफ गए हैं कि 39 का अदद पूरा हो चुका था और 40वें नंबर के ऊपर मक्का मुकर्रमा में दार अरकम में सैयदना उमर इस्लाम लेकर आए थे। तो ये 39 हस्तियाँ या 36 या 25 हस्तियाँ पहले भी मौजूद है, लेकिन मस्जिद हराम शरीफ के अंदर अलग ऐलान महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों को बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त है। उस वक्त भी 2 नमाजें पढ़ी जाती थी, सुनन अबी दाऊद, मुस्नद अहमद, इन सब में हदीसें सही है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम का जैसे ही कोई भी मर्द और औरत कलमा पढ़ते थे, आप उन्हें कलमा पढ़ाने के बाद बुनियादी अकायद का दर्स देकर फिर आप नमाज की तालीम देते, वुज़ू सिखलाते और उसके बाद 2 रकात सलातुल नहार सूरज के निकलने से पहले सुबह की नमाज के कायम मकाम 2 रकात आप पढ़ने की तरकीब करवाते और 2 रकात की सलातुल लैल आज कल की इशा के कायम मकाम बिस्तर पर जाने से पहले महबूब अलैहिस्सलाम खुद भी पढ़ते और 2 रकात हर मुसलमान मर्द और औरत पढ़कर ही अपने बिस्तर पर आराम रात को किया करता था। अलग ऐलान की इबादत नहीं थी। हाँ, महबूब करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते, हुज़ूर उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुन ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा साथ होती और हुज़ूर मौलाए मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नौ उम्री के मुबारक दौर में महबूब अलैहिस्सलाम के साथ होते। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला का असर इतना था मक्का मुकर्रमा के मुआशरे के ऊपर और उधर हज़रत अबू तालिब अपनी मशरक़ पर जलवागर होते और मक्का वाले जुरत न करते। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अलग ऐलान नमाज पढ़ते और महबूब अलैहिस्सलाम के चचा जान और हुज़ूर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के विसाल अक़दस के बाद फिर ये मक्का वाले महबूब अलैहिस्सलाम के आगे भी रुका हो। एक मरतबा मौजूदी भी उन्होंने बुखारी में आपके सजदे की हालत में आकर जिसमें मुक़द्दस कर कुर्बान के रख दी। बहरहाल महबूब अलैहिस्सलाम के आगे रुकावट नहीं खड़ी करते थे। उन 2 करीम हस्तियों की मौजूदगी के बायस हज़रत अबू तालिब और हुज़ूर उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वजह से। लेकिन आज पहली मर्तबा महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों को
وہ بھی ایک دو نہیں، علل اعلان با جماعت جتنی مرد ہستیاں مشرف اسلام ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے شرف قبولیت بخشا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست کو، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 جماعتیں بنا دی دار ارقم میں۔ ایک جماعت کے سربراہ خود بن گئے اور دوسری جماعت کے سربراہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے شیر محبوب کے چچا جان سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بنایا اور فرمایا اللہ اکبر کی ساتھ صدائیں لگاتے ہوئے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار و اعلان کرتے ہوئے چلتے ہیں اللہ کے گھر میں جا کر الگ اعلان عبادت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کافر جرأت کرتا ہے ہمارا راستہ روکنے کی۔ چنانچہ اس پر تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر با جماعت اگر عبادت شروع ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا گیا ہے تو اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آئے گے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانے کے نام ہے لا زال الاسلام یعز منذ اسلم عمر، جس دن سے اور جس لمحے سے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، پھر اسلام کو اور مسلمانوں کو مسلسل عزت ہی عزت، عظمت ہی عظمت اور مضبوطی ہی مضبوطی ملتی رہی۔ فرمایا یہاں تک کہ آج یکم محرم سن 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ جامع شہادت 63 سال کی عمر مبارک میں فرما گئے ہیں۔ فرمایا جس دن سے آپ اسلام لائے اس دن سے لے کر آج شہادت کے لمحے تک میں عبداللہ بن مسعود مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر 6 نمبر پر اسلام لایا اور کبھی بھی محبوب کی بارگاہ سے جدا نہیں ہوا۔ فرمایا مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور، مدینہ طیبہ کا 10 سالہ دور، حضرت ابوبکر صدیق کا تقریباً 2.25 سالہ دور، اور اب یہ 10 سالہ دور حضرت عمر کا میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرمایا میں عبداللہ ابن مسعود یہ جانتا ہوں کہ جس دن سے حضرت عمر اسلام لائے آج شہادت کے دن تک حضرت عمر کی برکت سے، حضرت عمر کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو مسلسل عظمت ہی عظمت عطا ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے جو فلسفہ کے اندر سب سے بڑے استاد ہیں ڈاکٹر آرنلڈ اور دیگر بڑے بڑے سماجیات اور عمرانیات اور معاشرتی علوم کے ماہرین جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت کو دیکھتے ہیں تو وہ الگ اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اتنا عرصہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا کے اندر اللہ پاک کی طرف سے موقع مل جاتا تو فرمایا پھر پوری روئے زمین کے اوپر قیامت تک پرچم اسلام میں رہا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ انتہائی عظیم اور انتہائی بلند ہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کا یہ مقام ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات بابرکات کو اپنا وزیر قرار دیا۔ حدیث حسن کے اندر کتنی اسناد ہیں جہاں ہر ایک سند میں سے کئی سندیں حسن درجے کے اوپر پائے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمایا لی وزیرا یا فی السماء ولی وزیرا یا فی الارض، 2 میرے وزیر آسمانوں کے اندر ہیں، 2 میرے وزیر زمین کے اندر ہیں۔ فرمایا آسمانوں اور عالم علوی میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام میرے وزیر ہیں، اور زمین کے اندر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی دستیوں میرے وزیر ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے متعلق محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 540 کتاب المناقب میں سے سند کے ساتھ موجود ہے کہ ما رأیت افضل محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے میرے انبیاء کے اندر حضرت عمر جیسا عقل والا انسان، حضرت عمر جیسا علم والا انسان، حضرت عمر جیسا استقامت اور مضبوطی والا انسان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہرگز نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبقری وہ علم کے اندر، تدبیر کے اندر، عقل کے اندر، قوت فیصلہ کے اندر، حق اور باطل میں فرق کرنے کے اندر، الغرض خیر کے جتنے
معاملات اور ایک انسانی شخصیت کے اندر جتنے اعلیٰ ترین کمالات ہو سکتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمانے کے بعد یہ بار علی کو بکریت عمر جیسا ابکری میں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کائنات انسانی میں نہیں دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر دونوں کریم ہستیاں ایک دن محبوب کریم علیہ السلام کی پاکیزہ مجلس کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ جامع ترمذی دوسری جلد کتاب المناقب اور کئی احادیث کریمہ کی کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث مبارکہ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین روایت کروا رہے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حضور سیدنا مولانا مرتضیٰ شیر اللہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات بابرکات اس حدیث کے آگے حضور مولانا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں، لیکن شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر یہ کریم ہستیاں محفل میں اس وقت موجود نہیں تھیں۔ اچانک محبوب کریم علیہ السلام نے توجہ فرمائی تو دونوں کریم ہستیاں اکٹھے محبوب علیہ السلام کی پاکیزہ مجلس انور کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ جب محبوب علیہ السلام نے دونوں کریم ہستیوں کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو مجھ علی بن ابی طالب کو محبوب کریم علیہ السلام نے سب کے سامنے بلند آواز مبارک میں خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ان ابا بکر و عمر سیدا اہل الجنت لا تخبرهما یا علی، اے میرے پیارے علی یاد رکھو بے شک میرے پیارے ابوبکر، بے شک میرے پیارے عمر، یہ تمام بڑی عمر والے جنتیوں کے ابد تک جنت میں سردار ہیں۔ لا تخبرهما یا علی، لیکن میرے پیارے علی پاک آپ میری حیات طیبہ میں ان دونوں ہستیوں کو خبر نہ عطا کرنا۔ باقی میں اللہ کے رسول علیہ السلام تم سب کو اور میرے پیارے علی آپ کو بالخصوص خطاب کر کے یہ فرما رہا ہوں کہ بے شک میرے پیارے ابوبکر اور بے شک میرے پیارے عمر سیدا کہور اہل الجنہ، تمام بڑی عمر والے جنتیوں کے ابد تک جنت میں سردار اور سید ہیں۔ کہور کس کو کہتے ہیں؟ کہولت کی عمر کا اطلاق کب شروع ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب انسان لڑکپن کی حدود سے نکل کر شباب اور جوانی کی حدود میں آتا ہے تو اہل لغت عرب، لغت قرآن کے ماہر علماء، لغت حدیث کے ماہر علماء وہ سارے کے سارے یہی بات بتاتے ہیں کہ 40 سے لے کر 50 سال کی عمر تک جو ہے تو یہ شباب اور جوانی کا اطلاق رہتا ہے۔ 40 سال تک شباب کی طرف مسلسل سفر انسان کا گامزن رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بڑی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، کسی پریشانی ٹینشن کا شکار نہ ہو جائے، تو ایک عام معتدل صحت رکھنے والا انسان جو ہے وہ 40 سال کی عمر تک شباب کی طرف چلتا رہتا ہے، اور 40 سے لے کر 50 تک وہ غیر شباب جوانی کے عروج کے اوپر ہوتا ہے، اور 10 سال تک جبکہ اس کی زندگی پریشانیوں سے بچی رہے، مہلک بیماریوں سے بچی رہے، تو فرمایا کہ وہ غیر شباب عروج کے اوپر ہوتا ہے۔ 50 سال جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے دنیا میں، پھر پہلا دن ہی 91 سال کا شروع ہوتا ہے، تو پھر انسان ذرا جسمانی کمزوری کی طرف، ہڈیوں میں کمزوری شروع ہونے لگ جاتی ہے، اعصاب اور پٹھوں میں کمزوری شروع ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر 50 سال کی عمر سے جیسے ہی پہلا دن شروع ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان کے اندر ڈاؤن فال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو الگ 40 سے لے کر 50 سال تک کی عمر کے جتنے بھی محبوب علیہ السلام کے پہلے والی امتوں میں یا محبوب علیہ السلام کی امت میں جتنے شہداء ہیں، جتنے طبعی طور پر مثال پانے والے اہل ایمان اور جنتی ہیں، جوانی کا اطلاق جن کے اوپر ہوتا ہے دنیا کے اندر، وہ جب قیامت کے فیصلے کے بعد جنت میں جائیں گے تو 40 سے لے کر 50 سال کی عمر کے اندر وفات پانے والے یا شہید ہونے والے جتنے بھی جنتی ہیں ابد الآباد تک جنت میں ان کی سرداری حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے پاس بار بار کتنی سندوں کے ساتھ کی حدیث صحیح آ رہی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، نوجوانوں کے سردار جو ہے وہ جنت میں ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی پاکیزہ ہستیاں ہیں۔
اور یہ حدیث بھی جو ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی شان میں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آپ دیکھیں گے کہ اس کی کئی سندیں یشد و بعد و مبادا وہ سندیں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں، لیکن جو شیخین کریمین کے حق میں 4 صحابہ کرام سے اسناد ہیں وہ ان اسناد سے بھی زیادہ کبھی اسناد ہیں۔ آپ باقاعدہ میں طالب علم کی بات کو چیک کر لیں، راوی اور اسماء رجال کے ائمہ کے ارشادات کی روشنی میں ان سے بھی زیادہ صحت کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدا ظہور اہل الجنہ۔ اس لیے اب اہل سنت کا یہ ذہن اور رجحان ہے کہ جتنے بھی نوجوان شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں یا طبعی طور پر وصال فرماتے ہیں وہ ہیں جنتی۔ تو جب قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا جنت میں ایسے لوگوں کی سرداری ساداتنا حسنین کریمین کے پاس ہوگی، اور جو 50 سال کی عمر سے زیادہ ہو کر اس دنیا سے طبعی طور پر وصال فرماتے ہیں، شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں، یہ ہستیاں جب جنت میں جلوہ گر ہوگی تو ابد الآباد تک جنت میں ان کی سرداری ساداتنا شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر پاک کے پاس ہوگی۔ اور امام بخاری علیہ رحمۃ کی شرح پر حدیث صحیح ہے، امام مسلم کی شرح پر حدیث صحیح ہے، امام بخاری خود اس حدیث کو تقریبا روایت فرما رہے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری پیاری نسل جگر کیا آپ اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہیں کہ آپ تمام کی تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں؟ تو ابد الآباد تک جنت میں جنتی خواتین کی سیادت اور سرداری وہ حضور سیدتنا خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات بابرکات کے پاس ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کا اعتبار ہے اور میدان معاشر کی زندگی کا اعتبار ہے۔ میدان معاشر میں جو ادھر بچپن میں فوت ہوا ہے وہ قیامت کے دن میزان پر بھی بچہ ہوگا، جو 90 سال کی عمر میں فوت ہوا ہے وہ قیامت کے میدان میں 90 سال کا ہوگا، جو 40 سال کا فوت ہوا ہے وہ قیامت کے میدان میں 40 سال کا ہوگا۔ جس عمر میں ہماری وفات ہوئی ہے اسی عمر میں ہم میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے جنت کا پل صراط گزر کر اذن ہوتا چلا جائے گا، جنت کے صدر دروازے میں جیسے ہی ہم اپنا دایاں قدم رکھیں گے مردوں کی عمر 20 سال ہو جائے گی اور خواتین جنتیوں کی عمر 16 سال ہو جائے گی۔ بڑی عمر میں نظر آئیں گے سفید ریش والے تو صرف ایک ہستی حضرت سیدنا خلیل اللہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا اعزاز ہے، ان کی امتیازی شان ہے کہ ان کی داڑھی مبارک سفید ہوگی، باقی محبوب کریم علیہ السلام اور سب ہستیوں کی داڑھی مبارک سیاہ ہوگی، اور 18 سے 20 سال کی عمر مبارک میں ہمیشہ رہیں گے۔ خواتین 16 سال سے لے کر 18 کی عمر میں رہیں گی، اور وہاں جا کر سارے کے سارے جنت میں جوان ہوں گے۔ لیکن جنت کے متعلق یہ احادیث نہیں ہے، چاہے شیخین کریمین کی سیادت ہے یا ساداتنا حسنین کریمین کی سیادت، ان ہستیوں کی جو سیادت ہے وہ دنیا اور میدان معاشر کی عمر کے حوالے سے ہے، جنت کی عمر کے حوالے سے نہیں ہے۔ الغرض حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ کا وجود اتنا عظیم ہے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے اپنے وصال خود سے 3 دن پہلے جمادی ثانی سن 13 ہجری میں جب آپ نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا ہے تو آپ نے پھر مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں گے تو محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں تاریخ الطبری کی دوسری جلد صفحہ 800 کتنی روایات انہوں نے پیش کر دی ہیں۔ اسی طرح امام ابن جوزی جو 597 ان کی المنتظم فی تاریخ القلوب کے مرتبہ 16 جلدوں میں اس کی 5ویں جلد میں آپ خلاصہ فرمائیں۔ الغرض چاہے مورخین ہے، محدثین کرام ہے، سیرت نگار ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن 3 راتیں مشورہ فرمایا، اور تمام کے تمام اہل ایمان اہل مدینہ اور اضافات کے علاقے میں جتنے بھی اصحاب حل و عقد مرد و خواتین ہیں ان سب کے مشورے کی روشنی میں یہ رائے برابر ہو گئے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ تمام مسلمانوں کی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق کے اندر ہے۔ اس لیے پھر آپ اپنے رسالے اقدس کے دن پیر کی صبح 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری
نماز فجر بڑی مشکل ادا فرمائی کیونکہ نگاہت اور کمزوری میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر بڑی غالب تھی. آپ کھڑے ہوئے اور ایک ہستی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے کیونکہ نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کی یاد طیب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا اور فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کے لوگوں مجھے بتاؤ، ان ولیت علیکم احد منکم بمشورتکم فتطیعون، میں 3 دن 3 راتیں تم سب سے مشورہ کر چکا ہوں. اگر کسی ہستی سے مشورہ نہیں کیا تو وہ کھڑے ہو کر بتائیں. سب نے تصدیق کی حضور آپ نے ہم سب سے مشورہ لے لیا ہے اور ہماری رائے آپ پر پہنچ چکی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر تمہارے ہی مشورے کی روشنی میں اگر میں کسی ہستی کو تم پر مقرر کروں کیا تم خطاب کرو گے؟ آپ اٹھائیے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو 235 ہجری میں رسالت فرما رہے ہیں. ان کی 8ویں جلد کتاب المناقب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے باب صحیح السند حدیث ہے. طبری وغیرہ سارے روایت کر رہے ہیں. سیرت طیبہ، اسماء الرجال، تاریخ اسلامی سب کے اندر بار بار سے یہ مضمون آ رہا ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کی فقام علی بن ابی طالب، تو حاضرین میں سب سے پہلے حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا خلیفۃ الرسول، اے میرے آقا کے پیارے خلیفہ، ان ولیت علینا عمر فنعم، حضور ہم سب نے مشورہ کیا ہے حضرت عمر کے حق میں، اگر آپ حضرت عمر کو اپنے بعد ہم پر مقرر کریں گے ہم دل و جان سے حضرت عمر کی اطاعت کریں گے. اس لیے حضرت صدیق اکبر نے بعد میں حضرت عثمان غنی سے پاتے ہوئے سیدنا عمر کے اطاعت کا نام مبارک پیش فرمایا. حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں جن پر تمام کے تمام مسلمان متفق. سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. آج کے محرم الحرام ہے. 26 ذی الحج کو آپ نماز فجر میں شدید زخمی ہوئے تھے اور 1 محرم سن 24 ہجری میں آپ نے جامع شہادت نوش پایا. آپ کے لیے سال ثواب کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عمر کے درجات بلند فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.